بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب پہلی دفعہ واٹس ایپ پہ لاش کو ہجوم میں جلتے ہوئے دیکھا تو منہ سے بے اختیار نکلا کہ یا اللہ یہ خبر جھوٹی ہو، کیونکہ اس طرح کے واقعات تو بھارت میں ہوتے ہیں۔ ہمارا ملک عزیز تو بڑی حد تک اس وبا سے بچا ہوا ہے، مگر جلد ہی جب حقیقت واضح ہو گئی تو ایسی شرمندگی اور دکھ ہوا کہ دل خون کے آنسو رونے لگا۔ یہ وہ جذبات سے بوئی ہوئی فصل تھی جس میں وحشت، درندگی اور غضب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایسی ننگے انسانیت، ننگے دین، ننگے وطن حرکت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کی گئی۔ سری لنکن شہری پہ جو یہ ظلم ہوا وہ انتہائی المناک، دردناک اور شرمناک تھا، جس سے پوری دنیا میں اسلام اور پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ یہ تاثر پیدا ہوا کہ اس ملک عزیز میں اب کوئی بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی الزام لگا کر درندگی کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ کسی کا صرف یہ کہہ دینا کہ وہ دیکھو کہ کتا تمہارا کان لے گیا، ہر کوئی اس طرف بھگدڑ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ مسئلہ ذاتی رنجش، اختلاف، حسد اور بغض و عناد کا ہوتا ہے، اور اسے نعوذ باللہ توہین رسالت اور توہین قرآن کا خود ساختہ ٹھپا لگا کر مخالف کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ سری لنکن شہری کے ساتھ جو بہمانہ سلوک ہوا، اس کے پیچھے بھی ایسی شیطانی سوچ کار فرما تھی۔ پریانتھا کمارا بھی اپنے کولیگز اور ورکرز کے ذاتی بغض و عناد کی بھینس چڑھ گئے۔ اس دردناک واقعہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا تشخص پامال ہو گیا۔ یہ کوڑ کی فصل آخر کس نے کاشت کی؟ یہ چلتے پھرتے بمب کس نے تیار کیے؟ اب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر صاحبو، بات دراصل یہ ہے کہ جب کچے ذہنوں میں جذبات کی آگ بھری جاتی ہے تو وہ شتر بے مہار ہوتی ہے۔ اس نے اپنی جذباتیت اور وحشت کا جائز یا ناجائز طریقے سے اظہار تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے؟ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے کچھ مذہبی حلقے سطحی جذبات کو پروان چڑھانے میں پیش رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک و ملت کا شدید نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ وقت آ جانا چاہیے کہ ہماری مذہبی جماعتوں کو ایک مؤثر اور پرزور لاہ عمل تیار کرنا چاہیے اور ایک ملک گیر مہم چلائی جائے۔ اس میں ہر مکتبہ فکر کہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہر فرد کے ذہن میں یہ نقش ہو جانا چاہیے کہ اگر کہیں واقعی کوئی گستاخی ہوئی ہے تو مجرم کو قانون اور پولیس کے حوالے کیا جائے، اور کسی پہ توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگا کر ظلم کرنے والوں کو بھی کنڈم کیا جائے۔ کسی فرد کے پاس کوئی حق نہیں کہ وہ خود سے فیصلہ کر کے کسی کو سزا دے۔ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ایک بھرپور فضا پیدا کی جائے، جلسے کیے جائیں، جلوس، ریلیاں نکالی جائیں، سیمینارز کا انعقاد کیا جائے، لوگوں کی تربیت کی جائے، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا سے آگاہی اور شعور دیا جائے کہ ایک مسلمان کا کردار ملک عدنان جیسا ہونا چاہیے، جو اپنی جان پہ کھیل کر سری لنکن شہری کی جان بچا رہا تھا۔ انتہا پسندی کے رویوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ایک ملک گیر منظم مہم سے ایسے فتنوں کا سدباب ہو سکتا ہے۔ ہمارے مذہبی حلقوں کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ وہ عناصر جو اس واقعہ کی آڑ میں سبھی مذہبی جماعتوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں اور اپنا غبار نکال رہے ہیں، انہیں خاموش کرنے کے لیے اور اس کوڑ کی فصل کو کاٹ پھینکنے کے لیے ذمہ داری کا ہمیں بھرپور طریقے سے کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی صدائے پاکستان۔ السلام علیکم۔